الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ کل کے سوال کے جواب میں جو آیت پیش کی گئی وہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 18 ہے۔ کیا ہے آیت نمبر 18 میں؟ آئیے ہم دیکھتے ہیں۔ آیت نمبر 17 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ما کان للمشرکین ان یأمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا مشرکین اس لائق نہیں کہ وہ اللہ کی مسجد آباد کریں جبکہ وہ اپنے آپ پر کفر کی گواہی دے رہے ہوں۔ یہاں پر بتایا گیا ہے کہ جو مشرک ہوتا ہے وہ اللہ کی مسجدوں کا آباد نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی جو مسجدیں ہوتی ہیں ان کی جو بنیاد ہوتی ہے وہ اس بات پر رکھی جاتی ہے کہ ایک اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما، یہ گھر اسی کا ہے، اور اس گھر میں کسی اور کی عبادت نہیں ہوگی۔ یہ خالص توحید پرست موحدین جو اللہ رب العالمین کو ایک مانتے ہیں، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، یہ ان کے آباد کرنے کے لیے ہے یہ گھر۔ اور جو مشرک ہوتے ہیں ان کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی ہے اور نہ وہ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا، اب مسجد حرام کی اگر بات کی جائے تو مسجد حرام کے اندر، خانہ کعبہ کے اندر پہلے بہت سارے معاملات پائے جاتے تھے۔ ان معاملات سے ہٹتے ہوئے، نکلتے ہوئے ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت ہونے لگی، اور جس خانہ کعبہ کو اللہ رب العالمین کے خلیل یعنی خلیل الرحمن حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بنایا، انہوں نے صرف اس لیے کہ خالص اللہ کی عبادت ہونی چاہیے، اللہ ہی کے لیے قیام ہونا چاہیے، اللہ ہی کے لیے رکوع ہونا چاہیے، اللہ ہی کے لیے سجود ہونے چاہیے، اللہ رب العالمین کی عبادت کے علاوہ کسی اور کی عبادت اس میں نہیں ہونی چاہیے، خالص اللہ کی توحید کی کا نعرہ اس میں بلند ہونا چاہیے۔ لیکن مشرکوں کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ آپ دیکھو، یہودیوں سے پوچھو تم کون ہو، وہ کہیں گے یہودی ہیں۔ آپ عیسائیوں سے پوچھو کہ تم کون ہو، وہ کہیں گے عیسائی ہیں۔ آپ سابی سے پوچھو آپ کون ہیں، کہا کہ ہم سابی ہیں۔ آپ مشرکوں سے پوچھو آپ کون ہو، وہ کہیں گے ہم مشرک ہیں۔ یعنی وہ خود اپنے شرک کی گواہی دے رہے ہیں کہ ہم مشرک ہیں۔ تو ابھی بتا، جو وہ شرک کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ، اللہ کی وحدانیت کو نہیں مان رہے، اللہ کی توحید کو یعنی کہ اللہ کی الوہیت کو نہیں مان رہے، تو وہ کہاں آباد کریں گے اللہ کی مسجدوں کو؟ بطور خاص خانہ کعبہ، بیت اللہ، اللہ کا گھر، جو اس دنیا میں روئے زمین پر سب سے افضل گھر ہے اللہ کا، یہاں مساجد اللہ کہا۔ تمام مسجدوں کو لے کر مساجد کا استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ مساجد کہنا جمع ہے اور مسجد کی جمع مساجد ہے۔ حالانکہ عرب کے جو ہے جمع کا صیغہ واحد کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ اب بہرحال ہم یہ سمجھ لیں کہ دنیا کے اندر جتنی مسجد ہیں سب مساجد اللہ میں آ جاتی ہیں، اور یہاں مساجد اللہ جنہوں نے پڑھا ہے وہ انہوں نے بطور خاص خانہ کعبہ مراد لیا ہے۔ اب جو ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ اپنے کفر کا، اپنے شرک کا خود گواہ ہیں، اور وہ گواہی دے رہے ہیں۔ فرمایا اللہ نے اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون، ان کے جو اعمال ہیں وہ برباد ہیں۔ کس وجہ سے؟ ان کے عملوں کی وجہ سے۔ کیسے عمل ہے ان کے عمل میں شرک پایا جاتا ہے، کفر پایا جاتا ہے، مشرکانہ رویہ کا جو ہے کفر ان کے اندر بھرا ہوا ہے۔ لہذا ان کے جو اعمال ہیں، چاہے وہ طواف کرتے ہوں، چاہے وہ جو ہے حج کرتے ہوں، چاہے عمرہ کرتے ہوں، چاہے یہ کچھ بھی کر لیں، کسی کے سامنے بھی سجدہ ریز ہو جائیں، ان کا عمل قابل قبول نہیں۔ کیوں؟
اس لیے کہ ان کے اندر توحید نہیں پائی جاتی، اخلاص نہیں پایا جاتا۔ لہذا اللہ رب العالمین نے فرمایا ان کے بارے میں، یہ شرک کرنے والے اور کفر کرنے والے جو اللہ کی مسجدوں کے ساتھ جو ہے ان کا زیادہ تعلق نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ شرک سے زیادہ ان کا تعلق ہوتا ہے، لہذا ان کے اعمال برباد ہیں اور یہ اپنے ان عملوں کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ آگے فرمایا اللہ نے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ فرمایا کہ اللہ کی مسجدیں تو صرف وہ آباد کرتا ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لاتا ہے۔ اللہ کی مسجدوں کو کون آباد کرتے ہیں؟ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، جو آخرت پر ایمان لاتے ہیں، یعنی جس کا ایمان ہے کہ اللہ ہے، اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ جنا گیا نہ اس نے کسی کو جنا، اس کے جیسا کوئی نہیں، اللہ رب العالمین کے لیے کوئی مثال نہیں۔ اللہ رب العالمین قدرت میں، اللہ رب العالمین تنہا ہے، وہ تمام چیزوں کا مالک ہے، اللہ خالق ہے، اللہ کے علاوہ سب مخلوق ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا فرمایا اپنی عبادت کے لیے، اللہ ہمارا مالک، ہم غلام ہیں، لہذا غلام کی ذمہ داری ہوتی ہے، غلام کا فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنے مالک کی غلامی میں آئے، اپنے مالک کی بندگی کرے۔ ہم بندے ہیں اللہ کے، ہم عابد ہیں، عبادت کرنے والے، ہم جو ہے پہلے اللہ کے بندے یعنی اللہ کے غلام، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین کی عبادت ہمارے اوپر ضروری ہے، فرض ہے، لہذا عبادت کے بغیر جنت نہیں مل سکتی۔ اور اللہ رب العالمین کی جب ہم عبادت کریں گے توحید کے ساتھ، شرک کے ساتھ نہیں، کفر کے ساتھ نہیں، جب توحید یعنی خالص للہیت کے لیے، یعنی اللہ کی رضا کے لیے اور سنت رسول کے مطابق، اللہ کی حکم کے مطابق اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے مطابق جب ہم نیک عمل کریں گے، عبادت کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمارے اوپر نازل ہوگی، اللہ ہم سے خوش ہوگا اور اللہ خوش ہو کر ہمیں جنت میں داخل فرمائے گا۔ یہاں بتایا اللہ نے کہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنے والے وہ ہوتے ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں۔ ان کو یقین ہے کہ ایک دن مرنا ہے، ان کو یقین ہے کہ ایک دن یہ پوری دنیا ختم ہو جائے گی، یہ چاند، یہ سورج اور یہ پہاڑ اور سمندر اور یہ زمین اور یہ آسمان، ہر چیز فنا ہو جائے گی، ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ آدمی ایمان رکھتا ہے، اللہ ہے، آخرت پر ایمان ہے اس کا، اس دنیا کا دی اینڈ ہونا ہے، اور پھر خالق کائنات کے سامنے ہم کھڑے ہوں گے، اللہ ہم سے پوچھے گا، سوالات کیے جائیں گے، ہمیں جواب دینا پڑے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں، جو اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں، ان کے اندر ایک خوبی ہے کہ وہ اللہ کو مانتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں، اچھی بری تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں، رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں یہ لوگ۔ اور ان کے اندر ایک خوبی ہوتی ہے، وہ سچے پکے نمازی ہوتے ہیں، نماز کو نہیں چھوڑتے۔ اللہ نے فرمایا وہ اقام الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، نماز پڑھتے نہیں، قائم کرتے ہیں۔ وہ ایسا نہیں آج کے مسلمانوں کی طرح ہیں 5 نمازوں میں سے ایک نماز پڑھ لی فجر کی۔ اجر فجر کی نماز بھی کیوں پڑھی؟ تاکہ دن بھر دھندا صحیح چلے، تاکہ دن بھر جو روزی روٹی حاصل ہو اللہ کی رحمت سے زیادہ سے زیادہ حاصل ہو جائے۔ اللہ کے بندو، جس اللہ کی تم 5 مرتبہ عبادت کرتے ہو ایک دن اور رات میں، وہی اللہ تو روزی روٹی کا مالک ہے، وہی دینے والا ہے، لہٰذا روزی روٹی کے خاطر اپنی نمازیں نہ چھوڑو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنے والے نماز نہیں چھوڑتے، ان کا دل مسجد سے لٹکا رہتا ہے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس کو دیکھو کہ وہ کنٹینیو نماز پڑھتا ہے، لگاتار نماز پڑھتا ہے، مسجد میں آتا ہے، تو اس کے ایمان والے ہونے کی گواہی دو۔ حالانکہ سندن وہ روایت ضعیف ہے، مگر صحیح احادیث کے اندر بھی یہی مفہوم ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا اقام الصلاۃ، نماز قائم کرے، یعنی بدنی عبادت بہت اہمیت رکھتی ہے۔ جس نے نماز چھوڑ دی اس نے گویا کہ کفر کر ڈالا۔ وآتا الزکات، اور زکات ادا کرتے ہیں وہ۔ اور اس کے بعد فرمایا ولم یخشى الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ اور اس کے بعد فرمایا فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین،
فرمایا لہذا امید ہے کہ یہی لوگ ہدایت یافتہ لوگوں میں سے ہوں گے۔ عصا کا جو لفظ ہے، عصا امید کے معنی میں آتا ہے، لیکن قرآن میں جہاں عصا کا لفظ استعمال ہوا ہے وہاں یقین کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ بہرحال ان آیات سے یہ پتہ چلا کہ اللہ کی مسجدوں کو توحید پرست آباد کرتے ہیں، اور اللہ کی مسجدوں کو جو مشرک ہوتے ہیں وہ آباد نہیں کر سکتے، وہ دوسری چیزوں کو آباد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔